السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاشف علی ملک بھائی ٹھیک ہیں؟ جی شکر اللہ کا۔ صحت کیسی ہے آپ کی؟ ہاں آپ بھی فون کرتے، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ آفس میں ہوتے ہیں ہم اس وقت آپ۔ نہیں، اتوار کو بھی آفس میں ہیں؟ جی جی میں اس دن ہی ہوتا ہوں، میں فرائیڈے میری چھٹی ہوتی ہے۔ اچھا اچھا، چلیں ٹھیک ٹھیک کاشف۔ ہاں مجھے بتائیں، کوئی خاص بات ہے تو بتائیں۔ اصل میں کاشف بھائی آپ سے نا میں نے کچھ تھوڑا سا کربلا کا سیکوینس سمجھنا ہے، یعنی جو ایگزیکٹ واقعات ہے نا۔ مولانا صاحب نے بتا دیا سارا نہیں، کچھ۔ مولانا صاحب نے اصل میں جس طرح بتایا نا وہ چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، میں آپ سے بالکل دو ٹوک اور یعنی پوائنٹ بائی پوائنٹ جو ہے چلنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ نا اس میں کنفیوز ڈالتے ہیں اور پھر مختلف اینگل سے سوالات بھی اٹھاتے ہیں۔ میں کوئی سوال نہیں ہے اس کے، بس یہ میں تو اس کو منتشر الخیال اور ایک خاص اہلیت کے لوگوں کا سمجھتا ہوں کہ ان کو اس کے اندر کوئی شبہ ہے۔ 14 صدیاں ہو گئی، کوئی نبی پاک کے بیٹے کی شہادت کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ یہ اب بھی بیماری پھیلی محمود احمد عباسی کی وجہ سے۔ نہیں کہیں بھائی شہادت کے بارے میں تو جو ہے نا وہ تو میری بات ہوئی ہے نا، جو دوسرے سوچ کے لوگ بھی ہیں نا سوائے منکرین حدیث کو چھوڑ کرنا، وہ تو سرے سے واقعہ کا انکار کرتے ہیں، طریقہ یکسر رد کرتے ہیں، وہ تو ایک الگ ہے۔ کل میری بات ہوئی ہے، ہمارے ایک محدث ہیں ادھر اپنا پنجاب کے ہیں، بہت مشہور و معروف محدث ہیں، تو وہ کہنے لگے، کہتے ہیں جی میں اس کا واقعہ کا انکار نہیں کرتا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ثابت ہے۔ میں نے کہا جی کیسے ثابت ہے؟ منکرین حدیث، وہ کہتے ہیں جی منکرین حدیث ہم نہیں ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو صحیح حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی شہادت کا ذکر ہے وہ مظلومانہ شہید ہوئے، حق پہ شہید ہوئے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ جو ان کی شہادت ہے نا اس کو اللہ پاک رب العزت نے مخفی رکھ دیا کہ ان کا قاتل کون ہے، کیا سلسلہ ہے۔ میں نے کہا وہ کہتے ہیں جی یزید کے ساتھ ان کی نہ کوئی لڑائی ہے ثابت ہے، نہ کہتے ہیں کوئی ان کا۔ میں نے کہا جی یہ تو آپ مانتے ہیں نا وہ چل کے گئے تھے فیملی ساتھ، کہتے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں، کہتے ہیں جو کہتے ہیں وہ جی ہمیں کوئی بات بتائے کہاں سے آتی، کہتے ہیں تاریخ ساری رافضیوں کی کذابوں کی بری پڑی ہے۔ نہیں ان سے مجھے ٹھیک ہے، کذاب ہے، پھر آپ نے یہ نظریہ کیسے بنا لیا یہ شہادت ہے؟ وہ کہتے ہیں جی یہ تو حدیثوں میں موجود ہے۔ نہیں حدیثوں میں موجود ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وہ حدیثوں میں موجود ہے تو وہ اس طرح کی بات مخفی اللہ کے نبی پہ رکھی گئی ہے، اور حضور نے بھی ایسی ہی بتا دیا ہے۔ بندہ مرا ہے میدان کے اندر، یہ تو ساری دنیا مانتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہوئی بھی ساری دنیا کے سامنے ہے، تو یہ مخفی کیسے رہ گئی؟ ایک بات مجھے بتائے نا کہ وہ شہادت کی پیشین گوئی تو ہے ظاہر، اور خود شہادت ہے مخفی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے تو سمجھ نہیں آئی اس کا اصول کیا اس بیچارے کا۔ وہ تو بالکل کوئی ایسا ہی محدث وہ بیچارہ کوئی نہیں قریب، وہ پھر ناز بھی ذہن کا آدمی ہے، اس کا جی نہیں چاہتا ماننے کو، تحقیر بعد میں سوچا بھی محدث بن جاؤ، پھر بعد میں خود بخود کوئی بات ثابت ہم کرتے ہیں، حدیث لاؤ اس کو حدیث کی، جیسے سنابلی کہتا ہے۔ اچھا سنابلی کے بھی بڑے حوالے میں نے اس دفعہ کہ وہ تو کہتا ہے صحابہ کے درمیان کدورت تھی، لڑتے تھے، گالیاں دیتے تھے، غیظ و غضب برستا تھا ایک دوسرے پہ، تلواریں نکال لی، مار دیا، لیکن وہ معصوم اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، یہ تو وہ مان گیا سنابلی۔ اچھا کاشف بھائی ایک چیز آپ مجھے بتائیں نا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق جو بات، یعنی ہمارے یہاں بھی جو علماء بلکہ اہل تشیع علماء بھی جو اکثر بات کرتے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جنگ کی نیت سے گئے ہی نہیں تھے۔ تو نہیں گئے ہوں گے نیت سے، بیچارے کو پھر مارا نہیں، جب جنگ کی نیت سے نہیں گئے تھے تو پھر گئے کیوں تھے؟ یہ تھوڑا کلیئر کریں نا۔ نہیں یہ بتائیں نا حکومت نے کیوں سمجھ لیا ابھی جنگ کی نیت سے آ رہا ہے؟ چلو ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا عام لوگ کہ نہیں نیت سے گئے، پر حکومت نے کہاں سے سمجھ لیا ابھی یہ بندہ بڑا خطرناک ہے؟ کوئی تو بات سمجھائے، شیعہ بھی اور یہ بھی، کہ حکومت نے اس بندے کو کیوں خطرناک سمجھ لیا اپنے لیے؟ ٹھیک ہے، یہ بات ہمیں نہیں سمجھتے بھی حکومت نے کیوں سمجھ لیا اس کو۔ حکومت لوگوں کو دیکھے نا، مدینے میں حکومت کہتی ہے بھئی اس بندے سے بیعت لو اور کوئی رخصت نہیں ہونی چاہیے اس میں، ہے؟ اچھا مکے میں حکومت کہتی ہے اپنے حاجیوں کے حکم میں وہ حجاج کو بھیجتی ہے کہ حسین کو مکے قتل کر۔ عراق میں حکومت اس آدمی کا راستہ اس شہر سے روکتی ہے جس میں اس کے چاہنے والے کافی ہیں، اور باہر عراق کے اس کو کہتے ہیں بھی تم ہمارے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اچھا بندہ خطرناک نہیں ہے، بندہ بڑا نرم ہے، اچھے اخلاق کا ہے، اچھے کردار کا ہے، وہ کہتا ہے حکومت کو بھی میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت بھی کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے جو ہے نا یہاں جہاں سے میں آیا ہوں مجھے واپس بھیج دیں، ٹھیک ہے نا، یا یہ باتیں کرتا ہے جہاد کرنے دیں،
بلکہ وہ حکومت کے سامنے سرنڈر بھی کر جاتا ہے. پھر بندہ کیوں مارا ہے یہ بتائیں نا. مطلب حکومت کا آخری وقت تک یہی مطالبہ تھا نا کہ حسین بیعت نہیں کر رہا. پھر حسین نے کہا میں بیعت کرنا چاہتا ہوں. تو جو حکومت نے پہلے دن مطالبہ کیا حسین ابن علی نے کہا وہ میں کر لیتا ہوں. پھر حکومت نے وہ بیعت لی کیوں نہیں اور بندے کو مارا کیوں ہے یہ بتائیں. نہیں تو یہ لوگ یہ تو دلیل دیتے ہیں نا, یہ کہتے ہیں جی حکومت نے مارا ہی کوئی نہیں. بلکہ کل جو ان سے جب میری بات ہوئی نا, میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا جی جو شیخ ابن تیمیہ مارا یہ ہمیں بتا دیں. میں آپ کو بتاتا ہوں نا, وہ میں نے کل بات کی نا کاشف بھائی, میں نے ان کو کہا, میں نے کہا جی جو شیخ ابن تیمیہ ہے انہوں نے تو یہ بات تسلیم کی ہے کہ عمر ابن سعد قاتل ہے. وہ کہتے ہیں جی شیخ ابن تیمیہ پہ وہی آتی تھی. میں کہا نہیں آتی. تو کہتے ہیں یہ میرے سامنے وہ عالم پیش کریں, اس کی عبارت میرے سامنے پیش کریں کہ جس کے اوپر وہی کا دعویٰ ہے جس عالم کے بارے میں آپ کا. اب یہ بات کرتے ہیں نا بھی حکومت نے نہیں مارا, نہ امام حسین کے بھائیوں نے مارا, یہ مارا ہے راکیوں نے, اور یہ کہا ہے عبداللہ ابن عمر نے. اور جی وہ کہتے ہیں راکیوں نے مارا, یہ ہم بھی مانتے ہیں. ہاں راکیوں نے نہیں مارا. نہیں وہ کہتے ہیں مارا ہے, ہم یہ مانتے ہیں ہم. ہاں وہ راکیوں نے جو مارا ہے وہ راکی کون تھے کوئی پتا بھی تو چلے نا وہ راکی کون تھے. عبداللہ بن عمر کو پتا چل گیا بھی راکیوں نے مارا ہے. یعنی قاتلین جو تھے وہ عبداللہ بن عمر کو کے علم میں تھے, جبھی تو انہوں نے کہا ہے. ٹھیک ہے, عبداللہ بن عمر کے علم میں تھے وہ قاتلین, یعنی صحابی کے پورے علم میں تھے یہ قاتلین جتنے بھی. یہ بتائیں نا, قاتلین صحابی کو پتا ہے. اگر اس صحابی کو نہیں پتا کہ قاتلین جو ہے حسین کے وہ کوئی اور ہے, تو اس نے یہ بات کیوں کی, جھوٹا الزام لگایا. صحابی بھی جھوٹ بولتا ہے, اس سے پتا چلا ہے جی. نہیں انہوں نے تو یہ کہا نا بھی عراق میں ظاہر ہے وہ شہید ہوئے ہیں, تو وہ عراقیوں نے کیا ہے نا. نہیں عراقیوں نے کیوں کیا, جب دیکھیں عراق میں ایک بندہ کسی بھی علاقے میں جائے اس کے اپنے بھی تو مار سکتے ہیں نا, اس کو کوفی بھی مار سکتے ہیں. عراق کے اندر شامی ہوں گے وہ شامی بھی مار سکتے ہیں, یا امام حسین کے اپنے رشتے دار بھی مار سکتے ہیں, جیسا کہ باقی کہتا ہے. محمود عباسی یہ رشتے داروں پر الزام لگا دیتا ہے. وہ تو کہتا ہے مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے مارا ہے امام حسین. استغفر اللہ. وہ کہتا ہے کہ انہوں نے کہا امام حسین نے جب عقیل کی شہادت سنی کہ میں واپس جانا ہے, تو عقیل کے بیٹوں نے پھر کہا کہ تو واپس آ جائے, ہم نے نہیں مارا, باپ مار دیا, ہم نے نہیں جانا. جٹ پٹے کا وقت تھا شام کا, آپس میں جھگڑا ہو گیا, وہاں ہو گئی لڑائی. انہوں نے امام حسین کو مار دیا, امام حسین کے لوگوں نے ان کو مار دیا. کچھ بچ گئے, کچھ اس طرح ہوئے. وہ ادھر سے یزیدی فوج بھاگی آئی. اچھا یزیدی فوج نعوذ باللہ بچانے کے لیے آ رہی تھی, بچانے کے لیے آ گئی. کہتا جب وہ آئے وہاں پر بندے قتل ہو چکے تھے, انہوں نے سب کو دفن کیا اور اہل بیت کو باحفاظت کوفہ پہنچایا, اور جا کے امیر کو بتایا بھی یہ اس طرح ہو گیا, مسلم بھی نقیل لوگوں نے آپس میں مار دیا. اچھا یہ محمود احمد عباسی جو ہے وہ یہ کہتا ہے, یہ اس کا یہی کہتا ہے خلاف معاویہ اور یزید جو لکھی اس نے, اس میں یہی ہے. اچھا یہ جو آج کل فیس بک پہ کچھ حضرات ہیں جو کہتے ہیں جی محمود احمد عباسی جو ہے وہ تو جناب اس نے تو کوئی بے ادبی کی نہیں, تو ان کو یہ نظر نہیں آتی اس کا مطلب. نہیں یہ وہ بے ادبی اس کو مانتا نہیں ہے نا, وہ کہتا ہے یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے, یہ تو تاریخ کے اندر کا واقعہ ہے کہ مسلم بن عقیل تبری کے اندر ہی آتا ہے کہ اور امام حسین ان کا آپس میں بحث بڑا سخت ہوا ہے. نہیں حوالہ تبری کا دیتے ہیں. ہاں تو تبری میں ایسی باتیں لکھی ہیں, روایت تو ہے, آپس میں نتیجہ نکالا اس نے باقاعدہ. نہیں کاشف بھائی مجھے یہ بتائیں نا, پھر آپ یہ بتائیں کہ یہ جیسے وہ پھر یہ تو وہی بات آپ نے کر دی نا کہ آپ تاریخ میں تو کھچڑی بنی پڑی ہے نا, تو پھر اس کا کھچڑی کا حل نکالنا پڑے گا. کھچڑی تاریخ مجھ سے سمجھنی پڑے گی. میں ابھی شروع کیا ہے, ایک حافظ زبیر صاحب ہیں, یہ اہل حدیثوں کے, وہ ڈاکٹر اسرار کے ساتھ کی کرتے, اس نے ابھی کتاب مکالمہ نکالی, مکالمہ. اچھا جی. خلاف تو ملوکیت پہ لکھا کہ نبی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہے جی. وہ اس نے عتیق الرحمان اسمبلی کے بارے میں لکھا کہ اس نے صحیح لکھا کری, اور عتیق الرحمان اسمبلی مندوب نمانی کا ٹوکرا ہے, کچھ نہیں اس کو آتا, بڈھا ہو گیا, نکما, نہ تاریخ پڑھنے کا فن آتا ہے نہ کچھ. ہر روایت کو اس نے نا عجیب و غریب اس پہ تبصرہ کیا ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی نے, تعمیر حیات لکھنؤ 1992 مارچ. اس نے کہا کہ اس کو تاریخ کہاں سے کوسے کو پڑھنی آ گئی. اچھا یہ لوگ تاریخ کے آدمی کچھ نہیں ہے, شیوں سے پڑے ہوئے ہیں تنگ. ٹھیک ہے, محمود عباسی کی کتاب ہے سنجیدہ, اس نے سنجیدہ طبقے کو بڑا متاثر کیا. لوگ پہلے شیوں کی خرافات کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, ان کو محمود عباسی کی کتاب ہضم ہو گئی جلدی. ٹھیک ہے نا. اس کا پھر یہ نتیجہ نکلا کہ جو ہے نا اس کے خلاف ایک کتاب لکھی ہے, نیٹ پر کہیں تلاش کرو, اختلاف معاویہ و یزید,
सैयदलाल हुसैन शाह बुखारी, कामरा अटक, یہ مقالہ دیوبندی عالم تھے. دیوبندی بڑا زبردست عالم تھا, کسی نے بھی نہیں لکھا, ٹھیک ہے نا. اچھا. اور اس کا پھر مخالفت میں جو اس کے ایک لکھا سیدنا علی و سیدنا حسین, یہ مبارک پوری قاضی اثر مبارک پوری, اس نے بھی لکھا ہے. تو یہ سارے لوگوں کا یہ جو ہے نا کہنا کھچڑی کوئی نہیں پکی, صرف یہ ہے کہ دماغ خراب ہے. ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں, ہم ان کو بتا دیں گے کہ امام حسین کن کے خلاف تھے اور وہ امام حسین کے خلاف کون لوگ تھے, یہ بتا دیں بس. جن کے وہ خلاف سے نکلے ہیں مدینے سے, جن کے خلاف انہوں نے پھر ان کو مارا. جو تنگ تھے انہوں نے مارنا تھا, جو تنگ ہی نہ تھے انہوں نے کیا مارنا تھا. نہیں کاشف بھائی ایک بات کلیئر کریں نا, یہ جو اپنی فیملی کو لے کر گئے تھے ساتھ, ہاں جی, تو یہ اس میں کیا مطلب ہے کہ مقصد ہے؟ نہیں, امام حسین منتقل ہو رہے تھے کوفہ, آپ اپنی فیملی کو لے گئے کوفہ میں, پوری فیملی سمیت منتقل ہو رہے تھے, یہ بات بالکل ادھر منتقل آپ ہوئے. آپ کا یہ تو میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ امام حسین تو وہاں جا کے اپنے نانے کی طرح دوبارہ سے لوگوں کو مکہ کی تبلیغ کی, مانو تبلیغ شروع. حسین نے کہا کہ میرے انصار اور ساتھی وہاں بیٹھے ہیں, میں وہاں جاؤں گا, وہاں جا کے کوفہ کے اندر تعداد زیادہ ہے, وہ سب لوگ مل کے پھر ہم دوبارہ سے تجدید احیاء دین کریں گے. اور اس پہ انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا. ان کا یہ کنسپٹ تھا کہ میں اس حکومت کو اٹھا کے پرے کر دوں گا, یا نہیں تھا؟ نہیں, امام حسین نے تو جو رسل لفظ کیا تو میں اپنے جد کی جو ہے نا شریعت اس میں خرابی آ گئی ہے تو میں اس کی اصلاح کرنے کے لیے نکلا ہوں. یہ تو لفظ لکھے ہیں, ہاں, یہ تو پورا خطبہ میں نے دیا. اصل میں نا آپ کو میں ایک بات بتاؤں, آپ دیکھتے ہیں مولانا اسحاق صاحب کے خطبے لوگوں کے, میرے آپ سے سنے نہیں. مسلسل 4 سالوں سے جو خطبے میں نے دیے ہیں نا, وہ تو کمر توڑ دی میں ناچتی. آپ وہ دیکھ لیں کہ سن لیں ان کو, آپ کو لاکھوں سوالوں کے جواب مل جائیں گے, ٹھیک ہے نا. اچھا, وہ منگوائیں کسی سے کہہ کے یا انٹرنیٹ سے الدین الخالص میں ہوں گے, محرم کا حساب نکالتے ہیں 13 14 15 ابھی بھی میں نے شروع کر دی ہے. تاریخ پہ ایک میں نے دیا ہے, ایک میں نے پھر اس کا جو ہے نا حافظ زبیر صاحب کا یہ فوری طور پہ میں نے مولانا مودودی کے دفاع میں دیا ہے. اور اس کے بعد میں دیتے جانا. یہ درمیان میں نے نا پرسوں کا جو آئین کا خطبہ آ رہا ہے نا, وہ تو میں خیر کربلا کا قصہ پورا سنانا ہوتا ہے نا. وہ بھائی یہ جب ان کا مطلب ہے یہ اپنی فیملی کے ساتھ کوفہ میں منتقل ہو کے بیسیکلی تبلیغ دین کے پوائنٹ آف ویو سے جا رہے تھے. بالکل بالکل, انہوں نے کیوں راستے میں پھر ان کو پکڑ لیا؟ بس انہوں نے پھر حکومت نہیں نا تحریک احیاء دین چاہتی تھی, ان کو پتا تھا حسین ابن علی اور اس کا باپ یہ دونوں ہیں, تقریریں کرنی بڑی شاندار امام حسین نے, ٹھیک ہے نا. اور امام حسین نے وہ کر دینی تھی لگا دینی دیکھو وہ دین مصطفیٰ جو بالکل دنیا میں اب دلیل ہوا چاہتا ہے, یہ کبھی تھا بڑا نام تھا, ٹھیک ہے نا. تو وہ الگ امام حسین تو جو کام کرنے کے لیے جا رہے تھے وہ بندوں کی سمجھ میں نہیں آیا. اچھا, امام حسین نے وہاں کوئی تلوار چلا دی, تلوار تو جو چلا دی تھی حسین ابن علی نے, وہ تو چلا دی علی کا پتہ وہ رکتا نہیں. اچھا یہ بتائیں, یہ ایک بندے نے ایک اور بات پوچھی, وہ کہتا ہے جی یہ بات بھی بتاؤ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ جنگ لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں یا کس طرح, یعنی واقعہ جس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ جی جنگ ہوئی باقاعدہ, فلاں بندے کو جناب تیر مارا, فلاں بندے کو اپنا تلوار ماری, انہوں نے بھی آگے سے جناب بڑی بہادری سے ان کو مارا, یا یہ سارے واقعات وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہوئے ہیں, یا انہوں نے کس طرح یا ہوا کیا ہے بیسیکلی, کوئی میدان میں لڑائی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ بالکل میدان میں ایک ایک کر کے امام حسین مبارزہ طلبی ہوتی رہی, جو عربوں کا طریقہ کار ہے ویسے اس مبارزہ طلبی کے ذریعے سے مبارزہ طلب ہوتا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک ایک کر کے وہ بلاتے رہے امام حسین, اس بعد انہوں نے جنگ شروع کی ہے. اور ایک ایک کر کے امام حسین, ایک ان کا جیسے حضرت علی نکلے تھے اپنا بدر کے اندر, حضرت حمزہ نکلے تھے, ٹھیک ہے, وہ عبیدہ بن الجراح نکلے, ایک ایک کر کے عربوں کے اندر عادت ہوتی تھی, وہ ایک ایک کر کے نکالتے رہتے تھے. امام حسین نکالتے رہے, ظہر کا وقت ہوا, آپ اس وقت تک آپ کے ساتھی جو ہے وہ برتن تو ایسے لوگوں نے مشہور کر دیے, وہ تو 150-200 کے قریب ساتھی تھے, ٹھیک ہے نا. ہاں, تو وہ سب نے جو ہے نا امام حسین نے جو ہے ان کے ساتھ ایک ایک کر کے جنگ لڑی, اور قریب الاثر تک زور پڑنے کے بعد پھر اس وقت آخرت میں آپ رہ گئے. کاشف بھائی جو ساری بات چیت آپ بتا رہے ہیں یہ کن کتابوں میں درج ہے؟ مجھے کسی نے بتایا تھا ابن عساکر اور طبرانی میں اگر کوئی بندہ سندے کھنگال لے تو پتہ چل جاتا ہے. یہ بالکل پتہ چل جاتا ہے, ابن عساکر ہو, تاریخ دمشق ہو, اور بھی یہ صبری ہو, اس میں ہم صرف نا ان کے جو جھوٹ ہے نا فرض کریں مبالغہ رائیاں جی, وہ ہم نکال کے ایک طرف کر دیں ساری. نہیں وہ فیصلہ کیسے کریں گے؟ وہ کہتے ہیں فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا. نہیں, فیصلہ ہوگا, مبالغہ رائی سے ہٹ جائے نا کام. جیسے اب کل جن سے مودی سے میری بات ہوئی نا, وہ کہنے لگے ابن تیمیہ, حالانکہ آپ کو پتا ہے کتنے زیادہ بڑے ہوئے ہیں شیعہ کی مخالفت میں, تو یہ لوگ تو آپ کو پتا ہے ابن تیمیہ کو تو بالکل جو ہے ان کا تو دفاع کرتے ہیں. کل انہوں نے صاحب کا وہ کہتے ہیں جی ابن تیمیہ
کے اوپر وہی نہیں آتی. وہ کہتے ہیں جی ابن تیمیہ میں اور واقعہ کربلا میں سینکڑوں سال کا سند پیش کرے ابن تیمیہ کی کون سی ہے. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ ابن تیمیہ سے چلو پتہ کرے گا، یہ پھر بتائیں بھی سلف کے نزدیک تاریخ کو قبول کرنے اور اس کو رد کرنے کا معیار کیا تھا، یہ ہمیں بتائیں. اب یہی ابن تیمیہ ہے، یہی شیخ الاسلام ذہبی ہے، یہی ابن حجر عسقلانی ہے، یہی ابن جوزی ہے، یہ لوگ ابن کثیر ہے، انہی لوگوں نے جو ہے نا نقل کی ہیں یہ سارے واقعات. انہوں نے جب نقل کیا تو اس وقت ان کے رد و قبول کا معیار کیا تھا؟ ٹھیک ہے نا، آخر وہ بھی تو حدیثیں پرستے تھے، وہ بھی حق بات کہنے میں تھے، وہ ان کی حق باتیں جو آج یہ سارے مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی وجہ سے ابن تیمیہ کی وجہ سے 3 طرح کے یہ مانتے پھرتے. مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے اس کو جب قبول کیا اور اپنی کتابوں میں درج کیا تو رد و قبول کا معیار آپ والا تھا یا ان کے پاس کوئی اور معیار بھی تھا؟ نہیں وہ تو کہتے ہیں نا سند تو پرکھنی پڑے گی نا. نہیں، سند بالکل پرکھی جائے گی. سند جو ہے وہ احکام کے اندر دیکھی جائے گی. یہ جو ہے نا سند مبالغہ رائے کے اندر، یہ ٹھیک ہے آپ چھوڑ دیں مبالغہ رائے کے سارے قوانین. نہیں وہ مجھے پتہ کیا کہنے لگے، وہ کہتے ہیں جی در حقیقت پرابلم مین یہ ہے کہ جو طریق کا جو علم ہے نا اور طریق کا جو فن ہے نا، اس میں کہتے ہیں تقریباً شیعوں نے ڈومینیٹ کیا شروع سے. یہ لوت بن مخنف واقدی وغیرہ سارے شیعہ. بھی کیا کیا ہے، آپ کی حدیث کی کتابوں میں بھی شیعہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تاریخ کی کتاب میں نہیں، اس میں بھی آپ کی شیعہ ہے. لیکن وہاں پر آپ کہتے ہیں کہ آدمی کا سچا ہونا کافی ہے، باقی اس کا شیعت جو ہے نا وہ مضر نہیں، ٹھیک ہے نا، اس کی بدعت بھی مضر نہیں. وہ تو مانتے ہیں یہ اصول کیوں بنائے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں یہ لوت بن مخنف ہے نا، شیعہ بھی ہے کذاب بھی ہے، واقدی ہے، شیعہ بھی ہے کذاب بھی ہے. دیکھیں نا، ہم مانتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ کذاب ہے، ٹھیک ہے، 1 منٹ، یہ ہے جرائے مبہم کہ ایک الزام لگا دیے انہوں نے. اب الزام جو ہے لگا ہے ان کا، تو اب جرائے مفسر بھی کرے نا اس کے اوپر بھی، کیوں لگا کہ آپ کہتے ہیں وہ کذاب، آپ کو کیسے لگا وہ کذاب ہے؟ کس نے یہ کہا یہ کذاب ہے؟ آپ تو کذاب کہہ دیا. کذاب کہنے کی بنیاد بتائیں نا. جیسے ابن تیمیہ کو آپ قبول نہیں کرتے، میں جو جتنے حدیث کی سندیں ہیں ان کے اوپر جو احکام لگانے والے، یہ بتائیں نا ان کے پاس کیا شواہد ہے وہ کذاب؟ یہ کہہ ہی دیتے ہیں نا وہ کذاب ہے. ان کے پاس دلیل کیا کذاب ہونے کی؟ بتائیں نا. وضاع اور کذاب کا جو لگاتے ہیں یہ ہمیں سمجھائیں. بلکہ میں نے ان سے ایک سوال کیا، ہاں میں نے ان سے شیخ کاشف بھائی ایک سوال کیا نا، میں نے کہا علامہ صاحب آپ کی تو مطلب ہے سب سے زیادہ نظر ہے اسماء و رجال پہ، آپ یہ بات مجھے بتائیں کہ واقدی کے بارے میں مجھے یہ پتا چلا ہے کہ جو آپ فرماتے ہیں نا کہ واقدی رافضی تھا، وہ واقدی تو شیعہ تھا ہی نہیں، وہ تو کذاب کی تہمت اس پر ہے، کذاب کی تہمت اس پہ زیادہ تر محدثین نے لگائی ہے، یہ حقیقت ہے. لیکن میں نے کہا شیعہ کی تو ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں یہ لازمی نہیں ہوتا کہ لکھا ہوگا شیعہ، کہتے ہیں واقدی کی روایتوں سے پتہ چلتا ہے وہ شیعہ تھا. لو یہ واقعی کی روایتوں سے، یہ تو آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ روایت کو دیکھ رہے ہیں، روایت کرنے والے کو نہیں دیکھ رہے. آپ نے یہ کہ بتا، ایک آدمی بیان کرتا ہے، حقائق بیان کرتا ہے، اور وہ حقائق جو منوان وہ بیان کر رہا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اس کی باتیں بتاتی ہیں کہ چونکہ وہ ساری باتیں بنو امیہ کے خلاف جا رہی ہیں اس لیے وہ شیعہ ہے. آپ کو کس نے کہا کہ شیعہ ہونے کی علامت کیا ہوتی ہے؟ وہ ہمیں بتا دیں. یا تو وہ امامت کے عقیدے کو مانتا ہونا کہ چلو شیعہ ہمیں پتہ چلے جی امامت کا عقیدہ وہ مانتا نہیں ہے. آپ نے شیعت کا الزام کیسے اس کے اوپر لگا دیا؟ یہ بتائے نا کہ کیا وہ صرف بنو امیہ کے خلاف لکھتا ہے اس لیے؟ تو یہ تو کوئی معیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کتابوں میں صحیح الاسناد طریقے سے بھی یہ روایات مل سکتی ہیں؟ بالکل مل سکتی ہیں. اور بندہ اگر ان سب راوی جو ہے نا یہ ادھر ادھر کے کذب جو ہوتا ہے وہ اس کی بنیاد ایک دیکھی جائے گی. کذب کس کو کہتے ہیں؟ یہ لوگ ایک زیادہ جو سب سے بڑا الزام لگا ہے نا وہ علی بھائی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ کہتے ہیں بھی اتنی ڈیٹیل کے ساتھ کہ وہاں یہ شعر پڑے گئے، اتنے لوگ تھے، یہ ان کا ایک اعتراض ہے. اب یہ خود ہی مانتے ہیں حدیث کے اندر کہ بھی عربوں کا حافظہ بے نظیر تھا. ایک طرف یہ دیتے ہیں دلیلیں، ایک طرف ڈیٹیل کے خلاف جاتے ہیں. بڑے بندے ہوتے ہیں جن کو ڈیٹیل جو ہے بہت یاد رہ جاتی ہے، کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں ادھر ہی موجود ہوتا ہے ان کو ڈیٹیل یاد ہی نہیں رہ جاتی. تو ایک کو ڈیٹیل یاد ہوگی، یعنی تفصیل بتانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ وضع ہے، یعنی تفصیل کی بنیادیں انہوں نے وضع رکھی ہے. ٹھیک ہے نا، کہ وضع کی گئی ہے. یہ شاید چونکہ تفصیل میں آ گئی اس لیے وضع کی. انا للہ و انا الیہ راجعون، تفصیل وضع کی بنیاد ہو گئی. دیکھیں آپ ان کا دماغ دیکھیں، کام نہیں کرتا دماغ علی، ان کا بالکل دماغ نہیں کام کرتا. بھی ہم کہہ رہے کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. ان کی حالت بڑی خراب ہے. یہ بیچارے بہت شیعوں سے انہوں نے خوب ان کو رگڑا لگایا ہے.
بتائیں حکومتیں حضرت معاویہ کی، بنو عباس کی، بنو امیہ کی، عثمان کی، ان کو حکومت نہیں کرنے دی، تاریخیں انہوں نے لکھ لی. یہ اپنی تاریخ کیوں نہیں لکھے انہوں نے لکھی آج تک؟ مجھے یہ بتائیں نا. اس کا مطلب ہے ان کی تاریخ ہی سنیوں کی کوئی نہیں ہے. مجھے یہ ایک سوال ہے نا، تاریخ اس کا مطلب سنیوں کی تاریخ، یہ تو ہسٹری لیس لوگ ہیں. تو جو لوگ ہسٹری لیس ہیں، وہ جن کو اپنی پیچھے ہسٹری کوئی نہیں، وہ پھر اپنا سلسلہ سلف سے کیسے جوڑتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں. ہاں صحیح بات ہے، عجیب سی بات ہے. نہیں وہ بتائیں نا، وہ کیسے سلف سے جوڑتے ہیں؟ ان کی تو ہسٹری کوئی نہیں، ان کو تو کام ہی کسی نے کیا. بلکہ یہ امام بخاری بھی شیعہ ہے، آپ کو پتا ہے، مسلم بھی شیعہ ہے. انہوں نے حضرت امام حسن اپنی اہل بیت کی شان کی جو لے کر آئے ہیں یہ روایات ساری، تو یہ بھی شیعہ ہی ہیں. اگر روایات لانا اور اس کو کذاب بنا دیتا ہے تو ان دونوں کو کیوں نہیں کذاب بناتا؟ اچھا بتائیں نا. نہیں، یہ روایت تو لانا اگر شیعت ہے، روایت لانا اگر شیعت ہے، اور پھر اس کے بعد پھر روایت لا کر کے اس کو بیان کرنا شیعت ہے، اور اس کی تفصیلات میں جانا شیعت ہے، تو جو اتنے راویوں نے معراج کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا، یہ رسول پاک تو اکیلے گئے تھے، یہ ساتھ گئے تھے. صحیح. بتائیں نا، بدر کیا واقعہ جو بتاتے ہیں یہ ساتھ تھے؟ کچھ نہیں. ان کا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. اخیر ان کو چاہیے بندے کے پتر بنے، اور بندے کے پتر بن کے تو کوئی کام جو ہے نا وہ عقل والا سے لے کے تو پھر لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں. ہاں امامت جیسا عقیدہ جو ہے، یا احکامی چیزیں جو ہیں، یا ایسی چیزیں جس سے بندہ مومن کافر ہو جائے، یا اللہ کے نبی کی بات کو چھاننا کہ آیا رسول خدا ہی نے یہ فرمائی ہے کہ ان کو لوگوں کے اوپر بطور حجت پیش کرنے کے لیے بھی لوگ اسی ہی کو مانیں، وہاں چھان بین کر دیں ٹکا کے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد پھر جو احادیث کے اندر ٹکڑے آتے ہیں نا، اس کے مطابق تاریخ میں سے بھی ڈھونڈ لیں. ٹھیک ہے. ابھی تاریخ میں اس کی جو احادیث کی ٹکڑے آتے ہیں ان کی وجہ جو ہے، ان کی جو تفصیل ہے وہ تاریخ میں آ گئی. ٹھیک ہے. اور اس سے پھر مسئلے کا حل نکل آئے گا. ایک سوال اور اٹھتا ہے نا، جیسے محمود احمد عباسی نے ننگی نسبیت کی ہے، اس نے الٹا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے جو صاحبزادے ہیں ان پر اٹیک کر دی ہے. ہاں. تو اب دیکھیں نا، آپ اگر کہتے ہیں جی کہ تاریخ میں تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے، تو پھر وہ محمود عباسی کے جس کو مان لو. دیکھیں محمود احمد عباسی کا حل میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. اس نے اگر یہ بات کی تو کوئی بات نہیں، ہم محمود احمد عباسی سے بھی پوچھ لیں گے، اس کی بھی بات کی بنیاد دیکھنی چاہیے نا. دیکھیں اگر کوئی بات کہتا ہے تو غصہ نہیں کرنا، اس کی بات کا دلائل سے رد کر دینا چاہیے. آؤ بھی محمود احمد عباسی بیٹھو ہمارے پاس، تم نے یہ بات کہی برادر، تم ہمیں مجھے یہ بات بتاؤ بھی تم نے یہ کہاں سے لی؟ وہ کہتا ہے جی یہ میں نے تبری سے لی. ہم کہتے ہیں پیارے بچے، بخاری شریف کو تو مانتے ہو تبری سے زیادہ مستند ہے؟ کہتا ہاں جی. تو ہم اسے کہیں گے بھی ابن عمر جو صحابی ہے وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عراقیوں نے مارا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے فرق کیا بھی مسلم بن عقیل جو ہے وہ اس کی اولاد تو عراقی بنتے ہی نہیں ہے، وہ تو قریشی ہاشمی ہے. تو بھائی ایک تو دلیل تمہاری غلط ہو گئی، وہ قریشی ہاشمیوں نے کوئی نہیں مارا. مطلب آپ کا موقف یہ ہے کہ تاریخی روایات کو چیک کیا جائے گا. ہاں چیک کیا جائے گا، لیکن ادھر مستند چھوٹے چھوٹے ٹکڑے حدیث میں بھی آئے ہوئے ہیں، وہ چیک ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا. ان کو چیک کرنی آتی نہیں. یہ بڑا گہرا علم ہے تاریخ کا. یہ اس کو ایک بیان کرنے والا ہوا ہے دنیا کے اندر، بس. استاد ہونا، محدث ہونا، حضرت مولانا محمد اسحاق مرحوم رحمت اللہ علیہ، بس وہ ایک ہی ہوا ہے 14 صدیوں کے اندر. وہ اس نے یہ بات اٹھائی اور اس نے دنیا کے سامنے احادیث کے ذریعے سے یہ سامنے لے کر آیا. اب بعد میں سارے اپنا کوئی نام پورا بنانے کے لیے جو مرضی کہتے رہے بھی میں پہلی دفعہ لے کر آیا ہوں، الگ بات. سب سے پہلے انہوں نے لے کر آیا، سب سے پہلے انہوں نے یہ سب چیزیں بیان کی احادیث کے اندر لا کر کے، کمر توڑ کے رکھ دی ناصبیوں کی، رافضیوں کی، بدعتیوں کی، وہابیوں کی، دیوبندیوں کی، سب فرقوں کو توڑ کے رکھ دیا اس آدمی نے. اس نے کہا تاریخ کو ہم مستند طریقے سے چیک کر لیتے ہیں، جو زائد ہوگا تاریخ سے وہ نکل جائے گا. اچھا کاشف بھائی ایک چیز اور ہے، ایک چیز اور ہے. ایک تو چلو یہ بندے ہیں نا جو کہ باقاعدہ سخت قسم کے، باقاعدہ فرقہ پرست قسم کے علماء ہیں اپنے اپنے مسلک کے. ایک ہے علامہ جاوید احمد غامدی صاحب، جو کہ اس دور کے ایک انٹرنیشنل ترین شخصیت ہے اور انتہائی پڑھے لکھے اور انتہائی سوفسٹیکیٹڈ بندے ہیں. ادیب ہے، ادیب عالم نہیں ہے، ادیب کہا کریں. چلے خطیب ٹھیک ہے. اچھا وہ فرمانے لگے، ان سے سوال ابھی پہلے بھی ہوا تھا، ابھی ایک بندے نے ان سے بڑی بدتمیزی کے ساتھ، بڑی بد تہذیبی کے ساتھ، بڑے سخت طریقے سے یہ سوال پیش کیا ہے. اس نے کہا یار آپ اتنے بڑے عالم ہیں، کیا فائدہ آپ کے عالم ہونے کا، آپ کی تحقیق کا کیا تحقیق ہے آپ کی؟
کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو قاتل یزید ہے اس کو آپ برا نہیں کہتے؟ آگے سے غامدی صاحب نے اپنے روایتی سٹائل میں جواب دیا، انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ تاریخ ہے، راویوں کی بیان کردہ باتیں ہیں، ان کی بنیاد پہ میں کسی موقف کو اپنانے کا قائل ہی نہیں ہوں، اس کا دین سے کیا تعلق ہے تاریخ کا؟ اب دیکھیں نا، غامدی صاحب کو یہ جواب دیتے ہوئے شرم آنی چاہیے تھی کہ یہ تاریخ نہیں. میں نے پھر آپ سے وہی بات کہتا ہوں کہ تاریخ کو حدیث کے اندر بھی کچھ ٹکڑے آئے ہوئے ہیں. احادیث کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر بھی تاریخیں مستند طریق سے اس کے بہت سے ٹکڑے اور ان کے حوالے موجود ہیں. ٹھیک ہے، نہیں وہ تو حدیث کے بارے میں بھی کہتے ہیں نا کہ حدیث سے دین میں کچھ ایڈ نہیں ہوتا. نہیں ایڈ کچھ نہیں ہوتا، چھوڑ دے، لیکن اختلاف تو حاضر ہوتی ہے کہ وہ کذب میں مبنی ہے یا صدق میں مبنی ہے. وہ بات چلو چھوڑو، نہیں ایڈ ہوتا، ہم مانتے نہیں ایڈ ہوتا، لیکن راہ تو متعین ہوتی ہے کہ اس کے اندر تاریخ کون سی صحیح. جو تم اعتراض تھا کہ بھائی میں اس میں وضاحت نہیں دیکھ سکتا کہ اس کے اندر کون سی جو ہے نا تاریخ صحیح ہے کون سی غلط ہے، تو اس کے لیے کہ تم چاہتے تھے کہ اگر وہ صحیح غلط میں حکم لگانا ہے تو وہ مستند چیز سے لگانا ہے. مستند چیز کو تم جو ہے حدیث کے محدثین کے اصولوں کو مانتے ہو، جو مستند ہے اس کے ذریعے سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے. اب دیکھیں نا، کعبہ کے جلنے کا مسلم شریف میں آ گیا، ہررا کا واقعہ جو ہے بخاری شریف میں آ گیا. تو یہ سب چیزیں واقعات ہوئے ہیں، اور واقعات جس دور میں ہوئے وہ بھی موجود ہے، وہ بھی تمہیں پتہ ہے. اسماء اور یہ کیوں وہ کہتا ہے کہ یہ ایڈ نہیں ہوتا؟ ایڈ تو ہم بھی مانتے کچھ نہیں ہوتا، چلو نہیں ہوتا، لیکن یہ تمہارا ذہن تو یہی تھا نا غامدی کہ تم یہ سمجھتے تھے کہ یار یہ بات جو کہی جا رہی ہے نا یہ مستند نہیں ہے، تو اس کی کوئی سند مضبوط ہونی چاہیے. تو سند اس کی مضبوط کے لیے تم یہ کہتے ہیں یہ واقعہ ہی سرے سے نہیں ہوا، تو ہم بتاتے ہیں یہ واقعہ ہوا ہے، اور اس کے جزیات جگہ جگہ پر احادیث کے اندر آ گئے ہیں. جب احکامی باتیں آئی ہیں تو ساتھ ساتھ راویوں نے یہ باتیں بھی بیان کر دی ہیں. ٹھیک ہے نا، تو آپ اس کو اس کے ساتھ ٹیلی کر کے چیک کر لیں. بہت شکریہ کاشف بھائی، یہ چڑھا دیں نیٹ پہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ.